بچوں 12ویں کے بچوں سے میں مخاطب ہوں. ہم کوکر جنگ افسانہ پڑھ رہے ہیں. مرغا آ چکا ہے شاہمال کے گھر میں، اور اب کیا ہوتا ہے؟ شاہمال بہت خوش ہے کہ اس کے گھر میں ایک مرغا آیا ہے. وہ غلام خان سے مطالبہ کر رہی تھی بار بار کہ میرے لیے ایک مرغا لائے. اب مرغا تو آ گیا ہے، لیکن اب کیا ہو رہا؟ اب جو سچویشن ہے وہ افسانے کا عروج ہے. یہاں کلائمیکس ہے. کیا؟ رات اتر آئی تھی، سب سونے چلے گئے تھے. شاہمال نے کوہنی موڑ کر تکیے پر رکھ دی. کوہنی موڑ کر تکیے پر رکھ دینا، اس طرح سونا. اور رخسار اس پر ٹکا کر بچے کو دودھ پلاتی ہوئی مرغے کے بارے میں سوچنے لگی. اب وہ مرغے کے بارے میں سوچ رہی تھی. وہ نئے نئے خواب بن رہی تھی. اس کے گھر میں مرغا آ چکا تھا. مرغا دیکھ کر مریل جانی کے کیسے آگ لگ گئی ہوگی. اب یہ خود ہی خود سوچ رہی ہے. رات کو جب شام کے 10 بجے، رات کے 10 بجے 9 بجے کھانا کھانے کے بعد، شام کا کھانا کھانے کے بعد، رات کا کھانا کھانے کے بعد، ڈنر کے بعد جب یہ سونے چلی گئی، اب یہ اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہے اور کوہنی موڑ کر تکیے پر رکھ کر سونے کی کیفیت میں ہے، یعنی سونے والی ہے. اب یہ سوچ رہی ہے مرغی کے بارے میں. کیا؟ مرغا دیکھ کر کیسے مریل جانی کے کیسے آگ لگ گئی ہوگی. دزمس آسیہ جانبت، کبھی بھی اس کے چپتے ہوئے زہریلے الفاظ بھول سکتی ہوں. میں مشنا تم ورڈز، میں مشنا تم لفظ اسی جان میں ونن اس. اب آئے اس کا مرغا اس طرف، میں نے اس کی ٹانگ نہ توڑی تو میرا نام بھی شاہمال نہیں. ون گژھِ أمۍ سُنٛد کۄکُر یِکُن زنگ پھٹراوس نہ، تیٚلہِ چھس نہٕ شاہمال. یہ فیصلہ کر کے اس نے اپنے شوہر کے چہرے کی طرف دیکھا. وہ بے انتہا پرکشش لگ رہا تھا. اس خیال سے اس کے چہرے پر حیا کی لالی چھا گئی. وہ اپنی کوہنی ہٹا کر سر تکیے پر رکھ ہی رہی تھی کہ باہر سے مرغے کے بانگ دینے کی آواز آئی. ککڑو کوں. شاہمال حیرت زدہ رہ گئی. اس نے سر اٹھا کر دھیان سے سننے کی کوشش کی کہ آیا یہ اس کا وہم تو نہیں. لیکن اس بار پھر باقاعدہ مرغے کی بانگ اس کے کانوں میں پڑی. لیکن اب کی بار کیا ہوا؟ اب پہلے تو اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میرا مرغا رات کو بانگ دے گا. اسے لگ رہا تھا کہ شاید یہ میرا وہم ہے. لیکن اب پھر ایک بار اس کے کانوں میں مرغے کی بانگ کی آواز کانوں میں پڑی. ککڑو کوں. شاہمال کو لگا کہ اس کی گردن مڑ کر ٹوٹ گئی ہے. وہ بستر میں اٹھ کر بیٹھ گئی اور اپنے شوہر سے چیخ کر بولی، سنو، سن رہے ہو؟ اٹھو، اٹھ کر دیکھو. کیوں؟ کیا ہوا؟ غلام خان جاگ گیا. تم نے مجھے آواز دی تھی، سونتھے میں کیں تم نے سنا نہیں؟ زبوزت نہ زن بوزت نہ. مرغا اس وقت بانگ دے رہا ہے. رات کے وقت وہ چیخ کر بولی. یہی منحوس چیز آنی تھی گھر میں. بانگ دے رہا ہے. غلام خان نے چہرہ اوپر کیا. بانگ دے رہا ہے تو کیا ہوا؟ اد کیا گو؟ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہمیں رمضان کے روزوں کے لیے جاگنا ہے جو مرغے کی غلط بانگ سے دھوکہ کھا جائیں گے. اس کیا ایسے روز در روز ناز تھوڑا روز دری ہے. یہ دی بانگ تو اس گژھو کالے ورتھ. دیکھو کیا فضول باتیں کر رہا ہے یہ آدمی. وہ غصے سے بولی، اٹھو اور اسے ذبح کرو. جانتے نہیں جو مرغا رات میں بولتا ہے اسے مار ڈالنا چاہیے. یہ منحوس ہے. دیکھو بچوں، ہمارے گاؤں میں، کشمیر کے دیہات میں یہ ایک ریت رہی ہے، یہ ایک روایت رہی ہے کہ اگر مرغا رات کو بانگ دے تو وہ منحوس سمجھا جاتا ہے. یہ واقعہ میرے ساتھ بھی ہوا ہے. کیسے؟ میں بتاتا ہوں آپ کو سمجھانے کے لیے. یہ میرے ساتھ پرسنل واقعہ ہوا ہے. میری دادی زندہ تھی. ہمارے گھر میں ایک مرغا تھا. مرغا رات کو ایک دن بانگ دے گیا. میری دادی اٹھی اور میرے والد سے کہنے لگی، یعنی اپنے بیٹے سے کہنے لگی، میرے والد سے، کہ اس مرغا کو اب گھر میں نہیں رکھنا ہے. اس مرغے کو اب گھر میں نہیں، اسے کل ہی صبح ذبح کرنا ہے اور ذبح کر کے نوگام استان لے جانا ہے تہری بنا کر، اور وہاں سب کو کھلانا ہے لیکن خود نہیں کھانا ہے. میرے کانوں میں یہ الفاظ جب گونجے تو میں اشش کرنے لگا، واہ مرغا ہمارا ہے، ہم تہری بنا کر خود کیوں نہیں کھا سکتے ہیں؟ اتنا پیارا مرغا، اتنا اچھا مرغا.
اور یہ لوگ کھائیں، ٹھیک ہے، تحری تو ٹھیک ہے، لیکن میں کیوں نہ کھاؤں؟ لیکن دادی بضد ہوئی، اس نے کہا نہیں، اس میں سے ایک دانہ بھی نہیں کھانا ہے۔ تحری بنائی گئی، مرغا صبح ذبح کیا گیا اور تحری بنائی گئی۔ میں تحری لے کر نوگام استان پر چلا گیا، نوگام بانیہال استان چلا گیا۔ وہاں ڈار خاندان کے لوگ اس کے متولی ہیں، اور ان کی ایک عورت وہاں پر آئی، اللہ اس کو جنت الفردوس عطا کرے، آج وہ زندہ نہیں ہے، تو وہ آئی اور تحری بانٹنے لگی، وہاں بچے جمع ہو گئے، لیکن مرغے کے اچھے اچھے پیس اس نے اپنی پوتی کے لیے رکھے۔ میں یہ سب دیکھ رہا تھا، منہ میں پانی بھر آ رہا تھا، لیکن کچھ نہیں کہہ سکتا تھا۔ دادی کا حکم تھا کہ اس میں سے کچھ نہیں کھانا ہے، یہ ہمارے لیے منحوس ہے یہ مرغا۔ بس ایسی ہی سچویشن غلام خان کے ساتھ بھی ہوئی، ایسی ہی سچویشن شہمال کے ساتھ بھی ہوئی۔ اور دیکھیے امین کامل صاحب، میں نے کیوں کہا کہ یہ افسانہ دنیا کے بہترین، اگر دنیا کے سبھی زبانوں کے 10 بہترین افسانے جمع کیے جائیں تو ان میں سے ایک افسانہ ہمارا کشمیری زبان کا کوکر جنگ ہوگا، جو میرے ساتھ واقعہ پیش آیا ہے۔ بلکہ امین کامل نے اس سے پہلے 30-40 سال پہلے یہ افسانہ لکھا ہے، دیہاتی زندگی کی وہ عکاسی کی ہے، اور افسانہ لکھنے کے، امین کامل صاحب کے افسانہ لکھنے کے 40 سال بعد یہ واقعہ میرے ساتھ پیش آیا ہے، اور یہ سن 2000 کی بات ہے، سن 2000 بلکہ 2003 کی بات ہے، مجھے لگتا ہے 2003 کی بات ہے غالباً۔ تو شہمال بضد ہوئی کہ اس مرغ کو ذبح کرنا ہے، اس کو مار ڈالنا چاہے، یہ منحوس ہے، اب نوست کی پریشانی ہے، سو جاؤ اور یہ تہمات کی باتیں بھول جاؤ۔ غلام خان نے اس کو کہا کیا نوست کی باتیں کرتی ہو، پریشان کرتی ہو مجھے بھی، سو جاؤ اور یہ تہمات کی باتیں، یہ وہم کی باتیں چھوڑ دو۔ غلام خان نے رضائی سر کے اوپر سے اوڑھ لی اور کان بھی ڈھک لیے۔ شہمال نے کچھ دیر اور کوشش کی، مگر وہ غلام خان کو ایک لفظ بھی بولنے پر نہ اکسا سکی، وہ سو گیا۔ خوب گہری نیند، اور ہمیشہ کی طرح صبح 7 بجے بیدار ہوا۔ شہمال مرغے کی بانگ سے اتنی پریشان نہ تھی جتنی اس بات سے کہ مریل جانی نے اس کی بانگ سنی ہوگی۔ اب شہمال کو اس بات کا زیادہ ڈر نہیں تھا کہ مرغے نے بانگ دی، اب اس کو ڈر یہ تھا کہ یہ بانگ شاید جانی نے سنی ہوگی، کیونکہ وہ اپنی مرغے کی بہت تعریف کر چکی تھی جانی کے سامنے۔ اب اسے یہ، کیونکہ دیکھو یہاں پر اس دیہاتی عکاسی پوری طرح سے ہے، 2 عورتوں کے اس حسد کے تصادم میں، دیکھیے تصادم کی سی کیفیت کیسی ہے، یہ اپنی جگہ سوچ، اور یہ گاؤں میں آج بھی اس قسم کی جو ہے واقعات ہوتے ہیں۔ اس سے اس کی کینچی کی طرح چلتی زبان حرکت میں آ جائے گی، اس کے تانے شہمال کا جگر چھلنی کر دیتے تھے۔ اسی لیے تم کہتی تھیں کہ تمہیں ایسا ہی مرغا چاہیے۔ دنیا بھر کے مرغے صبح کے وقت اور روشنی میں بانگ دیتے ہیں، مگر اس منحوس شیطان کو دیکھو کیسے شام ہوتے ہی شیطنیت اس میں گھس جاتی ہے۔ شہمال نے جانی کے تانوں کے بارے میں سوچا۔ اب یہ جانی کے تانوں کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ میں اسے کیا جواب دوں۔ شہمال ڈربے کا دروازہ کھولنے کے بعد مریل جانی کے ڈر سے باہر نہیں نکلی۔ اب صبح کیا ہوتی ہے، جب صبح ہوتی ہے تو اس وقت کیا ماحول ہوتا ہے کہ شہمال اب ڈربے کا، جس میں ڈربا اس چھوٹے سے ایک چھوٹا سا ایک مکان نما ایک چھوٹا سا ہوتا ہے، اس کو ڈربا کہتے ہیں، اور جس میں مرغے رکھے جاتے ہیں، اس کوکر مورچ بنا کہتے ہیں۔ اب آج کی صبح شہمال ڈربا کا دروازہ کھولنے ہی نہیں نکلی۔ کیوں؟ اسے مریل جانی کا ڈر تھا کہ وہ اسے کہیں تانے نہ دے۔ یہ اس کے لیے بہت مشکل تھا، کیونکہ اسے مریل جانی کی نفرت انگیز باتوں کا جواب زیادہ نفرت بھرے انداز میں دینے کی امید تھی، جو کھڑکیوں اور دیواروں سے ہوتا ہوا برابر کی پڑوس میں پہنچ جانا تھا۔ شہمال کو گھر کے اندر اپنا آپ قید بامشقت میں محسوس ہو رہا تھا، اور مرغیاں مرغے کے ساتھ احاطے میں گھوم رہی تھی۔ مرغے کی صورت نظر آتے ہی اس کا خون کھول اٹھتا، اور مرغا اس سب سے لا تعلق اپنے پنکھ پھیلائے انہیں نرمی سے لہراتے ہوئے مرغیوں کے ساتھ باری باری ناچ رہا تھا، مگر مرغیاں دور جا رہی تھی، جیسے کہہ رہی ہوں کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے، ایسے اچھا لگتا ہے کیا، تم جیسے اپنے آپ میں ہو ہی نہیں۔ اس کے بعد وہ باورچی خانے کے دروازے کی طرف دیکھنے لگی کہ آج وہ کہیں دکھائی کیوں نہیں دے رہی ہے، کاش وہ ہمیں کچھ دانا ڈال دیتی۔
یہ مرغیاں سوچ رہی تھی وہ شامال کہاں گئی آج. وہ باورچی خانے کی طرف دوڑی. مرغا ان کا ارادہ جان گیا اور ان کے پیچھے پیچھے چلنے لگا. شہمال کی آنکھیں اس کی ٹانگوں پر پڑی. اسے وہ پنجوں سے لے کر اوپر تک دنیا کی بدصورت ترین مرغے کی ٹانگیں نظر آئیں. اس کی نفرت اور بڑھ گئی، مگر اس نے مرغیوں کو خوش نہیں کیا کہ مریل جانی اس کی آواز سن کر کھڑکی پر اسے دیکھ نہ لے. اب وہ ان کو خوش تک کرنے سے قاصر تھی، وہ نہیں کر پا رہی تھی خوش. اسے پتا تھا اگر میں ان کو خوش کروں گی تو مریل جانی سنے گی اور وہ پھر اسے تانا دینے شروع کرے گی. اس نے جلدی سے مٹھی بھر چاول کچھ دوری سے ان کے آگے پھینکے. مرغے کو وہ کچھ نہ دیتی، لیکن مرغیوں کا کیا کرے، انہیں دن بھر بھوکا نہیں رکھا جا سکتا تھا. جب مریل جانی کے مرغے نے دیوار کی دوسری طرف سے اجنبی کڑکڑاہٹ سنی، اس نے گردن اکڑا کر چھاتی پھیلائی. اس کا جسم اینٹ گیا اور شریانیں تن گئیں. وہ زور سے کڑکڑایا جیسے اپنے ہم جنس سے کہہ رہا ہو، کون ہو تم بھوت کہی کے جو برابر والے آنگن میں آ گئے. اب وہ والا مرغا، یہاں پر امین کامل یہ کہنا چاہتا ہے کہ اب جانی کا مرغا ہمیشہ کی طرح دیوار پھلانگ کے شہمال کے سامنے آتا تھا، لیکن اب اسے وہاں ایک نئی مخلوق نظر آئی، ایک نیا مرغا نظر آیا. تو اب اس نے یہاں پر مرغوں کی اس کیفیت کو بھی دیکھو کیسی خوبصورتی کے ساتھ پیش کیا ہے. شہمال کو مرغے کا شور بالکل پسند نہ تھا. اس کا جی چاہا کہ مرغے کو اچھو ہو اور وہ گونگا ہو جائے تاکہ مریل جانی اس کی آواز سن کر کھڑکی سے نہ چپک جائے. اسے خوش کہہ کر بگانے کے بجائے اس نے مٹی کا ایک ڈھیلا اٹھا کر اس کے سر کا نشانہ باندھا اور غصے سے اس پر دھے مارا. جب ہی مریل جانی کھڑکی پر آ کر باہر جھانکنے لگی. جو ہی اب شہمال نے، کیونکہ وہ خوش نہیں کر پا رہی تھی کہ مریل جانی کہیں سنے، اب اس نے مٹی کا ایک ڈھیلا اٹھا کر اس کی گردن کا نشانہ لے کر اسے گردن پر مارنا چاہا تاکہ وہ ایک ہی بار میں ختم ہو جائے. جو ہی اس نے وہ مارا تو مریل جانی اپنے کھڑکی سے باہر آئی. صبح غصے میں کیوں ہو، کیا کیا غریب نے، اس نے پوچھا. شہمال کو ایسا لگا اس کی چوری پکڑی گئی ہو. اس کا بدن پسینہ پسینہ ہو گیا. اس تصادم سے بچنے کے لیے اس نے جتنے بھی اقدام کیے تھے سب ضائع ہو گئے. مریل جانی کے الفاظ نے اسے یقین دلایا کہ اس عورت نے رات کو مرغے کی بانگ سن لی ہے اور اس کے یہ الفاظ محض عیارنا تانے ہیں. یعنی اسے لگ رہا تھا کہ اب یہ عیاری کر رہی ہے، اس نے شاید بانگ سنی ہے اور وہ کہہ نہیں رہی ہے، البتہ وہ مجھے تانے دے رہی ہے کہ کیا کیا غریب نے. اس نے ہمت سے کام لیا، مگر شہمال نے ہمت سے کام لیا. مجھے کس بات کا غصہ ہوگا، یہ ان بیچاری مرغیوں کو دانے کے پاس پھٹکنے تک نہیں دیتا، اسی لیے اسے دھمکا رہی تھی. ابھی نیا آیا ہے نا، تھوڑا انتظار کرو، پھر دیکھنا کل سے یہ ان کو خود ہی کھلائے گا. مریل جانی ہنسنے لگی. وہ جب ہی ممکن ہے جب ہم اسے پالیں گے. اب شہمال کا نیا پینترا شروع ہوا یہاں پر. کیا وہ جب ہی ممکن ہے جب ہم اسے پالیں گے. سوچو تیل ییلے سے پال ہون، اسے تو ہم کھانے کے لیے لائے ہیں، اشور مت کھنس خاطر. شہمال نے سوچا کہ وہ بعد میں جانی کو تانے دینے کا کوئی موقع فراہم نہ کرے گی. ہم نے کل ہی اسے حلال کیا ہوتا، مگر ہم نے سوچا صبح تک انتظار کر لیں. مگر کیوں مارو گے اسے، جانی نے کہا. غالباً جانی نے سوچا کہ اگر یہ اسے رکھیں گے تو اس کے اپنے مرغے کی جان چھوٹ جائے گی. دیکھو کتنا خوبصورت ہے اور اس کی آواز بھی کتنی شاندار ہے. شہمال پیلی پڑ گئی. یہ جملہ سن کر شہمال بالکل پیلی پڑ گئی. اسے یقین ہو گیا جب اس نے جانی نے یہ کہا کہ دیکھو کتنی پیاری آواز ہے اس کی، تو اسے پورا شک ہوا کہ اس نے رات کو مرغ کی بانگ سنی ہے. تو یہ سن چکی ہے. اب وہ اپنے آپ سے اچھا بوزمت، ورنہ اس کی آواز کی تعریف کیوں کرتی، دل کیسے کہہ رہا ہے ہم سے آواز نہیں تعریف. شہمال نے سوچا، مگر اس نے اپنے جواب میں اس نقطے کو نظر انداز کرنا ہی بہتر سمجھا. تمہیں لگتا ہے کہ میں اس گلیز مریل سے چوزے کو پالوں گی جس سے بازار بھرے پڑے ہیں؟ ہمیں اپنی پسند کا مرغا نہیں مل سکتا، مگر کسی نے ہم سے وعدہ کیا ہے کہ وہ ہمارے لیے ایسا مرغا لائے گا. اور آج کا یہ جو لیسن ہے
یہاں تک میں ختم کروں گا، اور یہاں سے آگے اب مجھے لگتا ہے کہ ابھی مجھے لگتا ہے کہ 2 ویڈیوز اس افسانے کو ختم کرنے میں لگیں گے. تو آج کے لیے اتنا ہی، شکریہ.